بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں رحمت نام کا ایک غریب مگر محنتی آدمی رہتا تھا۔ وہ ایک کسان تھا اور اپنی چھوٹی سی زمین پر محنت سے کھیتی باڑی کرتا تھا، مگر زمین زیادہ سرخیز نہ تھی، جس کی وجہ سے ان کی فصل بہت کم ہوتی اور اسی وجہ سے ان کا خاندان کبھی کبھار بھوک میں ہی سو جاتے۔ رحمت کا ایک بیٹا تھا، کاشف، جو ہمیشہ اپنے والد کو مشکلات میں دیکھ کر پریشان رہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ آخر ایسا کیا کیا جائے کہ ان کی زندگی میں خوشحالی آ جائے۔ ایک دن اس نے اپنے والد سے کہا، ابا، اگر ہمارے پاس زیادہ دولت ہو تو ہم بھی آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں، کیوں نہ کوئی نیا طریقہ تلاش کریں؟ رحمت مسکرا کر بولا، بیٹا، خوشحالی صرف دولت سے نہیں آتی بلکہ محنت اور دیانتداری سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ اگر قسمت میں کچھ اچھا لکھا ہے تو ہمیں وہ ضرور ملے گا۔ مگر کاشف کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ جلد امیر بننے کے خواب دیکھنے لگا اور کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہنے لگا جو اس کی تقدیر بدل سکے۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی آیا۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا جس کی لمبی سفید داڑھی تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ لوگ اسے جادوگر سمجھ رہے تھے۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو ایک کہانی سنائی کہ پہاڑوں کی دوسری طرف ایک خزانہ دفن ہے جو صرف وہی حاصل کر سکتا ہے جو بہادر ہو اور آزمائشوں سے گزرنے کے لیے تیار ہو۔ کاشف نے جب یہ سنا تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ یہ خزانہ تلاش کرے گا تاکہ ہمیشہ کے لیے امیر ہو جائے۔ اس نے اپنے والد کو بتایا، مگر رحمت نے اسے روکا۔ بیٹا، لالچ اچھی چیز نہیں۔ جو لوگ جلدی امیر بننے کی خواہش رکھتے ہیں اکثر وہ سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ مگر کاشف نے باپ کی بات نہ مانی اور اگلی صبح خزانے کی تلاش میں نکل پڑا۔ کاشف کئی میل چلنے کے بعد ایک گھنے جنگل میں پہنچا۔ وہاں ہر طرف خطرناک جانور تھے۔ وہ ڈر گیا۔ اس نے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ جنگل کے بیچ پہنچا، اچانک درختوں کے پیچھے سے ایک چیتا نکل آیا۔ کاشف کو لگا کہ وہ ختم ہو گیا، مگر تبھی ایک بزرگ شکاری وہاں پہنچا اور تیر چلا کر چیتے کو بھگا دیا۔ شکاری نے کاشف سے پوچھا، بیٹا، تم اتنی خطرناک جگہ پر کیوں آئے ہو؟ کاشف نے خزانے کے بارے میں بتایا تو شکاری مسکرانے لگا اور بولا، جو خزانہ لالچ کی نیت سے حاصل کیا جائے وہ کبھی خوشی نہیں دیتا، مگر چونکہ تم بہادر ہو میں تمہیں آگے بڑھنے کا راستہ دکھاؤں گا، لیکن یاد رکھنا آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی۔ شکاری نے کاشف کو جنگل سے نکال کر ایک سنسان میدان میں پہنچا دیا جہاں ایک پرانا کنواں تھا۔ جیسے ہی کاشف نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں جھانکا تو اچانک اس میں ایک روشنی چمکنے لگی اور ایک پراسرار آواز گونجی، اگر تم خزانہ چاہتے ہو تو پہلے اپنے سب سے قیمتی چیز قربان کرو۔ کاشف سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، مگر تبھی اسے یاد آیا کہ اس کی ماں نے اسے جاتے وقت ایک پرانی انگوٹھی دی تھی جو ان کے خاندان کی نشانی تھی۔ کاشف نے کچھ لمحے سوچا اور پھر دل سخت کر کے وہ انگوٹھی کنویں میں ڈال دی۔ اچانک کنویں سے ایک راستہ کھل گیا جو پہاڑوں کے اندر جا رہا تھا۔ کاشف خوش ہو گیا کہ وہ خزانے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ کاشف نے جیسے ہی سرنگ کے اندر قدم رکھا تو اسے ایک سنہری دروازہ نظر آیا۔ دروازے پر لکھا تھا، یہاں سے وہی خزانہ لے جا سکتا ہے جو اپنی نیت پاک رکھے۔ کاشف نے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے چمکتے ہوئے سونے اور ہیرے جواہرات کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ وہ حیرت اور خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے اور تھیلیاں سونے سے بھرنا شروع کر دی، مگر جیسے ہی اس نے زیادہ سونا اٹھانے کی کوشش کی، خزانے کا کمرہ ہلنے لگا اور زمین پھٹنے لگی۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی، لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، تمہیں صرف اتنا ہی خزانہ لے جانے کی اجازت ہے جتنا تمہاری ایمانداری اجازت دے۔ مگر کاشف نے پرواہ نہ کی اور زیادہ سونا اٹھانے لگا۔ اس کی نیت خراب ہو چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے آخری مٹھی بھرنے چاہی، اچانک خزانے کا دروازہ بند ہونے لگا۔ کاشف نے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ سونے میں اتنا مگن تھا کہ نکلنے کا موقع کھو بیٹھا۔ جب کاشف کو ہوش آیا تو وہ خزانے کے کمرے میں اکیلا تھا۔ سونا اس کے آس پاس تھا، مگر وہ اسے باہر لے جانے میں ناکام ہو چکا تھا۔ وہ رونے لگا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ تبھی اچانک دروازہ ایک بار پھر کھل گیا، مگر اس بار خزانہ غائب ہو چکا تھا۔ صرف ایک پرانی انگوٹھی زمین پر پڑی تھی۔ کاشف سمجھ گیا کہ خزانے سے زیادہ قیمتی چیز ایمانداری اور محنت ہے۔ وہ خالی ہاتھ گاؤں واپس لوٹا، مگر اب وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اس نے اپنے والد سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ محنت اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ لالچ کا انجام ہمیشہ نقصان میں ہوتا ہے، حقیقی خوشحالی ایمانداری، محنت اور صبر میں ہے۔